We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाज़िर एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में दो इंतहाई अहम और दिलचस्प खबरें, और ऐसी खबरें जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि आपने इसको आम मीडिया पर नहीं सुना होगा, ना ही सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत बहस हुई। और अक्सर ये खबरें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया ब्रेक करता है, जिसको ख़ास तौर पर हमारा जो नेशनल मीडिया पाकिस्तान का वो जानबूझकर पिकअप नहीं करता। उसके पीछे कुछ महरक़ात होते हैं, लेकिन बहरहाल ये खबरें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया पे। पहली खबर ये कि जो मैं आप तक खबर पहुंचाऊंगी कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में कराची में एंटी टेररिज्म कोर्ट में एक केस की सुनवाई हुई। मुल्ला अख्तर मंसूर जो कि तालिबान लीडर थे और उनको 2016 में अमेरिकन ड्रोन अटैक में मार दिया गया था, तो उनके खिलाफ एक केस चल रहा है कि टेरर फंडिंग कहाँ से हुई, उनको ये जो फंडिंग मिलती तालिबान को ये कहाँ से मिलती है। तो उसमें कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए कि तालिबान फंडिंग कैसे करते हैं अपने आप को और किस तरीके से इस मूवमेंट को उन्होंने जिंदा रखा हुआ, ये मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प खबर इसराइल के हवाले से कि इसराइल को अरब कंट्रीज ने तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब के खुफिया दौरे हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मुबशर रहमान ने और कामरान खान ने कहा जी कि तस्लीम बड़ी अजीम कौम है इसराइल, जिसको कि फिर फ़ौज के DGI SPR को आना पड़ा और कहना पड़ा, पाकिस्तानियों को बताना पड़ा कि हम किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो जनाब, चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है, PTI गवर्नमेंट के इमरान खान के इंतहाई करीबी साथियों में से एक साहब जो हैं वो एक डेलीगेशन लेकर तल अवीव गए हैं और लंदन ब्रिटिश एयरवेज से वो पहुंचे इसराइल। और क्यों गए, क्या इमरान खान को इस बारे में पता था और वो कौन साहब थे, इस पे बात करूंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो जनाब, पहली खबर कि क्या दिलचस्प रेवोल्यूशंस हुई कराची में एंटी टेररिज्म कोर्ट में कि तालिबान को फंडिंग कहाँ से होती है। 2016 में मुल्ला अख्तर मंसूर को पाकिस्तान के ही इलाके में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के दरमियान US ड्रोन अटैक ने मार दिया था। और उसके बाद एक मुकदमा शुरू हुआ कराची की एंटी टेररिज्म कोर्ट में कि इनको फंडिंग कहाँ से आती है, इनको पैसा कहाँ से आता है। अक्सर ये कहा जाता है कि जी क्योंकि अमेरिका ने तालिबान को क्रिएट किया, वो उनको असला भी देते हैं और वो उनको पैसे भी देते हैं। बाज़ वक़्त और मुल्कों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और पाकिस्तान के बारे में भी कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है तालिबान को टेरर फंडिंग करता है या जो टेररिस्ट उनको फंडिंग करता है। ये इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान पर हमेशा लगाया जाता है। लेकिन एक इंतहाई दिलचस्प खबर तब सामने आई जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर FIA के एक ऑफिसर एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एक एहलकार को लेकर कोर्ट में आए। और उस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जो एहलकार थे उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि मुल्ला अख्तर मंसूर ने अपने कत्ल होने से कुछ अर्सा पहले एक प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस ख़रीदी थी और वो इंश्योरेंस अमाउंट का जो पहला डिपॉजिट था 3 लाख रुपए का चेक भी उन्होंने दिया था। और वो इंश्योरेंस उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने एक फ़ेक नाम पे ख़रीदी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो तालिबान हैं उनमें भी ये रुझान है कि उन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करानी है ताकि अगर किसी भी हमले में वो मारे जाते हैं तो फिर वो रकम से जो बाकी की जो तहरीक है वो चलती रहे। और ये मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन और बड़ी दिलचस्प बात थी। फिर ये भी रिवील किया गया कि मुल्ला अख्तर मंसूर की कराची में, पेशावर में और बलूचिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं। उन्होंने तकरीबन 32 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीद रखी है। कराची में उनके 5 घर हैं। एक घर को ऑक्शन किया गया तकरीबन 1 करोड़ में और वो रकम जो है वो ट्रेजरी के यानी कि पाकिस्तान का जो ख़जाना है, हुकूमती ख़जाना, उसमें जमा करा दी गई। अब जज को जब ये बताया गया इंश्योरेंस कंपनी के उस एहलकार ने कि उनके पास इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस थी, तो उन्होंने ये कहा जी कि मैं कोर्ट को जो 3 लाख रुपए का चेक वो दे चुके हैं हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो मैं कोर्ट को वापस करता हूँ ताकि आप ख़जाने में जमा कराएं। तो जज ने ये रिमार्क्स दिए कि आप ऐसा करें कि आप ये 3 लाख का चेक रहने दें, जो टोटल प्रीमियम है यानी कि पूरी अमाउंट की जो लाइफ इंश्योरेंस थी वो सारी की सारी आप दे दें ताकि वो हम हुकूमती ख़जाने में जमा कराएं, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत एक लैंडमार्क डिसीजन है ताकि नेक्स्ट टाइम ये इंश्योरेंस कंपनियाँ फेक IDs पर
ٹیررسٹ کو لائف انشورنس پالیسیز نہ دیں. اور اس کے علاوہ کورٹ نے یہ بھی فیصلہ سنایا کہ پشاور میں اور بلوچستان میں خاص طور پر لینڈ ریونیو آفیسرز جو کہ نہیں آئے, انہوں نے اپنی رپورٹ پیش نہیں کی, انہوں نے کورٹ کو نہیں بتایا کہ ملا اختر منصور کی اور کتنی پراپرٹیز ہیں, ان کی تنخواہ روکنے کا حکم دیا اور ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا کہ جب تک تمام پراپرٹیز کی جو تفصیلات ہیں وہ نہیں بتائی جاتی تاکہ وہ تمام رقم ان پراپرٹیز کو بیچ کر ٹری میں نہ جمع کرائے, تب تک ان آفیسرز کی تنخواہ بحال نہ کی جائے. تو یہ تو ایک انتہائی عام خبر تھی. اور اس کے ساتھ جو فنڈنگ کا سورس ہے طالبان کا, افغانستان میں بہت سی مائننگ کمپنیز کام کری جس میں پہاڑوں سے میٹل نکالا جاتا ہے, وہ بھی طالبان کے زیر نگرانی, اور کمپنی ان کو ٹھیکے دیے ہوئے وہ ان کے اس کام کی نگرانی کرتے ہیں اور اس پہ بھتہ وصول کرتے ہیں. پھر جو ہائی ویز طالبان کے زیر اثر ہیں, زیر کنٹرول ہیں, وہاں پر جو گاڑیاں چلتی ہیں ان سے بھی وہ پیسے وصول کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف جو بزنسز ہیں ان سے بھی منتھلی بھتہ وصول کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. یہ تو ہوگی ایک خبر کی بات. دوسری خبر پہ آتے ہیں جس کا آپ کو انتظار ہے, اور وہ یہ کہ کس صاحب نے ایک ڈیلیگیشن کو لے کے گئے ہیں تل ابیب اور اسرائیل گئے ہیں اور عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں. اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر یہ درج ہے کہ کوئی بھی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر اسرائیل نہیں جا سکتا. تو ڈیفینیٹلی وہ صاحب تو نہیں گئے ہوں گے جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. اب پاکستان کی حکومت میں عمران خان کے قریبی دوستوں میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے, ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوگا, امریکن پاسپورٹ ہوگا, کوئی بھی پاسپورٹ ہوگا, اور وہ اس پاسپورٹ پر اسرائیل جا سکتے ہیں. تو 20 نومبر کو برٹش ایئر ویز کی ایک فلائٹ پہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بزنس کلاس میں وہ گئے ہیں, اور وہ اب ایک وفد کے ساتھ گئے ہیں. اور اسرائیلی خبر رساں ایجنسی ہے بلاکس, آئی تھنک اف ایم ناٹ رانگ, اگر میں اس کو رانگلی پروناؤنس کروں تو ایم سوری, لیکن آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے اب یہ خبر شیئر کی تھی کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن تل ابیب آیا ہے اور ان کی جو اسرائیلی جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اب یہ عمران خان کے لیے ایک آئی اوپنر ہے. یہ خبر عمران خان تک پہنچ چکی ہے, ان کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے کوئی گیا ہے, لیکن عمران خان یا تو اس سے بے خبر ہیں یا جان بوجھ کر اس حوالے سے تبصرہ نہیں کر رہے. لیکن جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو واقعی اس بات کا علم نہیں تھا. اگر ان کو یہ علم نہیں تھا, دسمبر کے شروع میں یہ خبر عمران خان تک پہنچ گئی تھی, تو اب تک انہوں نے اس کا سراغ کیوں نہیں لگایا؟ کیا یہ جاننا مشکل ہے کہ ایسا کون سا شخص ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ کے باوجود, ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے باوجود تل ابیب گیا, وہاں ملا, کس کی آشیرواد سے گیا, کس نے اس کو وہاں بھیجا, جیرڈ کشنر کے قریب کون ہے, 20 نومبر کی فلائٹ برٹش ایئر ویز کی جو تل ابیب گئی ہے, کیا اس سے یہ معلوم کرنا مشکل ہوگا اس شخص کی ڈیٹیلز, پاسپورٹ ڈیٹیلز اور نام؟ یہ مشکل کام نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایسی انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں جن کو اگر یہ کام ان کو سونپ دیا جائے تو کچھ گھنٹوں میں وہ یہ معلوم کر بتا سکتے ہیں عمران خان کو کہ تل ابیب کون گیا ہے. اور یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں پہلے یو اے ای سے شروع ہوئیں, اور وہ ہمیشہ ابوظہبی جو متحدہ عرب امارات ہے وہ اس بات سے انکار کرتا رہا کہ ان کی اسرائیل سے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بہرحال پھر اس کو تسلیم کر لیا گیا. پھر سعودی عرب نے بھی انکار کیا. ریسنٹلی جب بنیامین نیتن یاہو گئے نیوم کے سعودی عرب کا جو شہر ہے محمد بن سلمان سے ملنے, تو انہوں نے تو اپنے ملک میں آ کر, ان کی اسرائیلی میڈیا نے تو خبر دے دی کہ ایک سیکرٹ وزٹ ہوا ہے, لیکن سعودی عرب کا جو میڈیا تھا وہ اس بات سے انکاری رہا. اور بعد میں اب یہ پتہ لگا کہ محمد بن سلمان کی رضامندی سے اسرائیلی میڈیا نے اس خبر کو بریک کیا تھا, اور خود انہوں نے جان بوجھ کے انکار کیا تھا. ان کی رضامندی سے اس حوالے سے اس سیکرٹ خبر کو لیک بھی کیا گیا تھا تاکہ پبلک ری ایکشن دیکھا جائے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں. اور اب تو آپ کو پتا انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. تو اب پاکستان کے سیکرٹ وزٹس کی بات آ رہی ہے, اور اگر عمران خان اور مجھے ان کی نیت پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو ڈاؤٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ عمران خان واقعی چاہتے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے, تو اس کے باوجود ان کے قریبی ساتھیوں میں سے جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے, جو بہت ہی کاروباری شخصیت ہے, جن کی زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ اسرائیل میں ضرور ہوں گے بزنس کے اپرچونیٹیز کو لے کے, تو وہ کتنے ایک لوگ ان کے قریب ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے اور جان گئے ہوں گے ہم کون ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان کو ابھی تک اس بارے میں پتہ نہیں چل رہا. تو میں آج اس کی ویڈیو کی وساطت سے ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس بات کا سراغ لگائیں, اور وہ شخص کون ہے جس کو آپ کے ساتھ جب سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی, یا آپ کسی دوسرے ملک کے دورے پہ جاتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کو ان میٹنگز میں نہیں بٹھایا جاتا جس میں سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. بیکاز اف یو ڈونٹ ہیو اے پاکستانی پاسپورٹ, آپ نے اپنے ملک کا اوتھ نہیں اٹھایا ہوا,
اور کسی اور کنٹری کی نیشنلٹی آپ کے پاس ہے, کسی اور کنٹری سے آپ نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اسے وفادار رہیں گے, تو پھر کیسے آپ کو اپنے پاکستان کی جو سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس میں بیٹھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اب اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا آپ کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں, تو میرے خیال میں آپ کو ان لوگوں سے مل کر بات کرنی ہوگی. اور ایک اور بات جو میں جاتے جاتے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی شاید کوئی ایگریمنٹ طے پا جائے, اور اگر فلسطین اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے یا اپنا جھگڑا ختم کر دیتا ہے, تو کیا پاکستان پھر بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا؟ اور ایک اور چیز جو مجھے حیران کرتی ہے کہ مبشر لقمان نے اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا اسرائیل بہت عظیم قوم ہے. کامران خان نے ایک پروگرام کیا, ان کے خلاف کوئی آواز نہیں آئی. ورنہ عام طور پر تو ایسے لوگوں اس طرح کی کوئی بھی بات کرے تو اس پر غداری کے ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں, ملک سے یہ غدار ہے, اس نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا ہے, ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگتا ہے. وہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ پاپولر ہیں, لوگ ان کے خلاف بات نہیں کر رہے, لوگ ان کے حق میں ابھی بھی ان کے پروگرامز دیکھ رہے ہیں, ان کا تبصرہ سن رہے ہیں. لیکن پاکستانی فوج نے لا تعلقی کا اعلان کیا کہ مبشر لقمان نے جو انٹرویو دیا وہ اپنی ذاتی ایما پہ گئے تھے, اپنی مرضی سے گئے تھے. یہ چیز تھوڑی سی مجھے بادر کریے کہ ہماری کیا یہ جب کوئی مہم چلتی ہے ہمارے ملک میں تو ایک عام عوام کی مہم ہوتی ہے, یا باقی اس کے پیچھے کچھ سورسز ہوتے ہیں ایسے جو کہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں, اور جس شخص کو غدار قرار دینا ہو یا جس کے خلاف کوئی مہم چلانی ہو تو پھر جو ہیش ٹیگ ہے وہ ٹرینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ خیر میری اپنی سوچ ہو سکتی ہے, آپ شاید اسے ایگری نہ کریں, بٹ یہ میری سوچ ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ پاکستان میں مبشر لقمان یا کامران خان کے خلاف کوئی ان کی جو انٹرویوز تھے یا ان کی جو بات تھی, کوئی مہم ابھی تک شروع کیوں نہیں ہوئی. بات یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید پروگرامز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. پھر ملیں گے, اللہ حافظ.